آپ دیکھیے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. دو لفظ ہیں، کیا بات ہے. آپ دیکھیے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. دو لفظ ہیں، کیا بات ہے. آپ دیکھیے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. دو لفظ ہیں، کیا بات ہے صاحب. زمین گول ہونے کے باوجود بالکل پھیلی ہوئی چپٹی نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے تم اس پہ رہ رہے ہو. دوسرے مقام پہ یہ ہے، اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ گردش کرتی ہے چکی کے پاٹ کی طرح. لیکن یہاں یعنی دو لفظ ہیں، فرشنا اور ماہدون. فرشنا تو صرف ایک چیز کے چپٹے ہونے، پھیلے ہوئے ہونے ہم یہ آ سکتا. فرش کے معنی جیسا آپ جانتے ہیں، یعنی ہم ساری عمر اس زمین پہ چلتے رہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے. اگلا لفظ ہے ماہدون. آپ کو پتا کہ ماہد جو ہے وہ تو بچے کے پنگورے کو کہتے ہیں، گہوارے کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ عربی زبان کا میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو اعجاز ہے عربی زبان کا. پہلے تو یہ کہ اس میں اتنی وسعت، پھر خدا کا انتخاب ہے الفاظ کا. اب مہد جو ہے، آپ دیکھیے ذرا پنگورے کو سامنے لائیے، اس میں حرکت ہوتی ہے، جھولنا جھلایا جاتا ہے. اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے، اس کو آرام ملتا ہے. ورنہ ہر حرکت ایسی ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے. پنگورے کی حرکت ایسی ہے کہ اس میں بچے کو آرام ملتا ہے. تو یہ لفظ جو تھا عربی زبان میں، یہ ماہد جو لفظ تھا، تو وہ حرکت ایسی حرکت کہ جس سے سکون اور آرام ملے، وہ حرکت اس میں ہوتی تھی. تو ماہدون عرض کو ہم نے ایسا بنایا کہ گول ہونے کے باوجود وہ چپٹی ہے اور اس پہ تم سکونت اختیار کر سکتے ہو. اتنی تیز حرکت کے باوجود وہ تمہیں سکون اور اطمینان بھی ساتھ، آسائشیں بھی ساتھ مہیا کرتی ہے، اور وہ ماہدون ہے خدا کے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں، احسن الخالقین، یہ یا نعم الماہدون احکم الحاکمین. اس کے معنی ہے کہ وہ نیچے کے درجے پر قوانین کے مطابق اور بھی خالق یا ماہد یا وغیرہ مانتا ہے، لیکن وہ جس مقام پہ خدا ہے یا جس انداز کا وہ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی. بہترین ماہدون میں سے بہترین ہے، نعم ہے، بلکہ لفظ بہترین کا بھی لفظ نہیں. میں کیا عرض کروں، ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ نعم کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ آسائشیں بہم پہنچانے والا وہ ماہدون میں سے ہے. عرض کو اس قسم کا بنایا، چپٹی ہے گول ہونے کے باوجود، سکون اور آرام دیتی ہے متحرک ہونے کے باوجود، اور وہ بہترین آسائشیں بہم پہنچانے والا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. 1400 سال پیشتر یہ بات کہنا کہ ہر شے جو ہے اس کی زوج ہے، پیئر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جو سامنے نظر آتی تھی چیزیں، ان میں تو وہ دیکھ سکتے تھے نار اور مادہ صرف، لیکن قرآن تو کل شین کہتا ہے. یہ کل شین کے لیے زوجین 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں، اور پھر نبوت سے پیشتر ہی صحیح ایک امی. کون انسان اس دور کا یہ کہہ سکتا ہے؟ پوچھئے مغرب کے سائنسدانوں سے جو ایسے مقام پہ پہنچ کے وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی انسان اس دور میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، یہ کبھی انسانی نہیں ہو سکتی تھا.
یہ زوجین جو ہے یہ نار اور مادہ کی بات ہی نہیں ہے صرف، یعنی اب تو یہ سائنسدانوں کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی زوجین جو ہے اس کو پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زوج کے معنی ہوتا ہے ایسی دو چیزیں کہ ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناکارہ رہ جائے، دو مل کے ایک مقصد کو پورا کریں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں زوج۔ بات آئے گی ہمارے یہاں بیٹیاں، یہاں تو زوجہ ہی ہوتی ہے نا، یعنی وہ خاوند جو ہے وہ زوج نہیں ہوتا، وہ تو میاں ہوتا ہے، اللہ بھی میاں ہوتا ہے، خاوند بھی میاں ہوتا ہے، مجازی خدا جبھی اسے کہتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا خاوند کے لیے زوج کا لفظ، لیکن زوجہ ضرور ہوتی ہے یہ۔ وہ ہر شے میں جو زوج کہتا ہے تو زوج کے معنی میاں بیوی یا نر و مادہ ہی نہیں ہے، وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو اس نے میاں بیوی کو بھی زوج کہا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں اس زوج کے۔ لیکن یہاں تو سوال ہی نہیں ہے کسی کی صلاحیتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننا، وہ تو میاں ہوتا ہے جو اس کی ساری صلاحیتوں کو دبا کے رکھتا ہے۔ یہی ہوتی ہے بیچاری وہ زوجہ، کہہ لیجیے اس کو کہ یہ اس کے لیے کچھ کرتی چلی جائے، وہ زوج ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ الفاظ میں دیکھیے کہ معاشرے میں جو ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں معانی میں کیا فرق آتا ہے، اور یہ چیز ہے جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن کے جو مفردات یعنی الفاظ ہیں ان کے وہ معنی سامنے آئیں جو زمانہ نزول قرآن میں عرب ان کا مفہوم لیا کرتے تھے۔ بڑا فرق پڑتا ہے مرور زمانہ سے الفاظ کے لینگویج کے اندر۔ سیمینٹک کے جو طالب علم ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے، اگر آپ میں، میرا خیال ہے یہاں تو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا، یہ تو بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ زبانوں میں مرور زمانہ سے ان کے الفاظ کے معنی میں فرق کیا پڑتا ہے۔ وہ آج کی عربی وہ نہیں ہے جو اس زمانے کی عربی تھی، اور یہ تو معنی تو اس کے بگڑ گئے تھے دوسری تیسری صدی میں ہی، جب آپ کے ہاں کے پہلے لغت اور تفسیریں اور یہ مرتب ہوئی ہیں عباسیوں کے زمانے میں، وہ سارا ایرانی چھاپ آ گئی تھی عربی کے اوپر اس زمانے کے اندر۔ تو میں نے جیسا عرض کیا یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا، زوجین، اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ محض ہم کوئی سائنس کی کلاس نہیں لے رہے کہ ہم نے انہیں پڑھانا ہے تاکہ وہ امتحان پاس کر لیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اب حقیقت کو سامنے لے آؤ کہ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، قانون کی کار فرمائی کے لیے، تاکہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ سمجھنے کے بعد پھر کیا، جی سمجھ لیا میں نے، سمجھنے کے بعد فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر ہر نظام کو چھوڑ کے نظام خداوندی جو ہے اس کی طرف لپک کر جاؤ، دوڑ کر جاؤ، تیزی سے جاؤ، وقت نہ ضائع کرو۔ ایک ایک لمحہ تمہیں ہلاکت کی طرف لیے جا رہا ہے، یاد رکھو کیا بات ہے فَفِرُّوا کی، دوڑ کر جاؤ۔ کہا اس لیے سب کچھ یہ کہا جا رہا ہے، اور حضور کی زبان مبارک سے کہلایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، تین لفظ ہے کہ میری حیثیت جو ہے، میں کوئی تم پہ داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، میں اس کے معاوضے میں تم سے کوئی صلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا، سوال ہی نہیں ہے۔ میں یہ کیوں اپنی جان کھپا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم بچ جاؤ تباہی سے۔ میں لکم، یہ جو ہے نا یہ لکم لام بہت سے معنی میں عربی میں آتا ہے، یہ کسی کے فائدے کے لیے جو بات ہو، لام منفعت جس کو کہتے ہیں یا نافع جس کو کہتے ہیں، لکم تمہارے فائدے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں،
تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس سے کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ پھر اگلا حرف دیکھیے کہ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا، من ہو، خدا کی طرف سے یہ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہارے فائدے کی ہیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں۔ آگاہ کر رہا ہوں تمہیں کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور مبین، بالکل واضح انداز میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں، تو اس سے واضح اور کیا ہوگا کہ اپنے دعوے کی ثبوت اور شہادت میں وہ کہیں قوانین فطرت کو لا رہا ہے، کہیں تاریخی شواہد کو لا رہا ہے، تو مبین اتنی بڑی مبین چیز ہے صاحب، مبین۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے نظام کے تابع زندگی بسر کرو، اس کے قوانین اور اقدار کے مطابق زندگی کرو، بسر کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اس کے ساتھ اور کسی صاحب اقتدار کو نہ ملاؤ، کسی اور کا اقتدار تسلیم نہ کرو، کسی کی معقومیت اختیار نہ کرو۔ الہ کے معنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب الفاظ میں تبدیلی معانی میں آتا ہے تو کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ تو ترجمے ہی ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے، ترجمے سے نہ بھی سمجھیے، عربی زبان کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیے تو معنی یہی ہوتے ہیں۔ الہ کے معنی ہی معبود، یا وہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی ورشپ کی جائے۔ اب پرستش اور ورشپ کے لیے اگر ہو کہ پرستش اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی نہ کرو، تو ہر مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو بتوں کے آگے جھکتا ہی نہیں، میں کسی اور کی پرستش نہیں پڑا، پرستش تو اسی کی کرتے ہیں۔ پرستش اس کے معنی ہو گئے۔ وہ پوچھو اس زمانے کے عربوں سے کہ الہ کے معنی کیا لیتے تھے، وہ قرآن سے پوچھو الہ کے معنی کیا ہیں، جس کی محکومیت اختیار کی جائے، جس کا اقتدار تسلیم کیا جائے، کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کرنی۔ یہ تو تذلیل انسانیت ہے، کس کی محکومیت اختیار کرے گا؟ اگر وہ سپرسٹیشن جہالت ہے تو کائنات کے جو مظاہر ہیں، چاند، سورج، ستارے، دریا، بڑے بڑے درخت، وہ جیسے ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں قوم بستی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، وہ ان کی پرستش کرتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ پرستش، اسی پرستش میں ہم نے خدا کی پرستش شروع کر دی۔ ایک ذہنی چیز ہے کہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن اگر اصلاح کا صحیح مفہوم وہی ہوتا جو قرآن دیتا ہے، ہم صرف اس کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، کسی انسان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے بعد کہا انی لکم منہ نذیر مبین، پھر دہرایا۔ پہلے تو یہ دہرایا کہ اس کی طرف لپک کے جاؤ، تیزی سے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دیر نہ کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ خالص اسی کی محکومیت اختیار کرو، اور پھر کہا کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار کی، تو یہ بھی وجہ تذلیل انسانیت ہے۔